अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मियाँ बीवी का फसाना है जिनके दरमियान शक की दीवार हाइल हो गई थी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए वो इंतहाई सुलगती हुई शाम थी जब अदराक के सारे पर्दे यकदम वाह हुए थे। उन पर्दों ने उसकी सारी हस्ती को खाकस्तर कर दिया था। वो दिसंबर की यकबस्ता शाम को टेरेस पर खड़ा था। उसके हाथ में चाय का मग कब का ठंडा हो चुका था और दूसरे हाथ में सुलगता सिगरेट राख हो गया था। उसका वजूद आग के बड़े से अलाव की तरह दहक रहा था। इधर वो जल जल कर राख हो रहा था जबकि वो उसकी जहनी कैफियत से कतई तौर पर अनजान बनकर सो रही थी। कमरे से निकलने से पहले उसने सुना था कि वो किसी अमजद साहब से माफ़ी मांग रही थी। असफंद का जी चाह रहा था उसको जगा कर मारे, अपनी सारी वहशतें, सारी भड़ास उस पर निकाल दे, लेकिन वो उसको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन उसका मुंह बना हुआ था। उसने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर तो नो लिफ्ट का बोर्ड चिपका था जिसको देखकर वो खामोश हो गया। वो शिश्तर रह गया था। उसकी आंखें बेयकीन थीं जबकि दिल में महशर का सा शोर था। उसके हाथ में थमा बूके नीचे जा गिरा जिसको उसने पाँव की मदद से आगे सिरका दिया था। इस्तराब और इश्ताल की मिली जुली कैफियत में उसने किसी न किसी तरह बाइक स्टार्ट की थी। वो जिस जिस जगह से गुजरता उसको ऐसा लगता जैसे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हों। लोगों की इस्तेहज़ाइया नज़रें उसके इश्ताल को मज़ीद बढ़ा रही थीं। फिर उसने एक स्टोर के सामने अपनी बाइक रोक दी। एक तेज़ाब की बोतल चाहिए। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। क्या करेंगे साहब तेज़ाब का? लड़के ने सरसरी से लहजे में पूछा। फ्लश धोना है मेरी बेगम ने। उसने हत्तुल इम्कान अपने आप को नॉर्मल रखा, लेकिन उसकी उंगलियां कपकपा रही थीं। माथे पर नमूदार पसीने के कतरे उसको मज़ीद हवास बाख्ता कर रहे थे। तेज़ाब लेने के बाद वो सी व्यू पर आ गया। यही जगह थी जहां पर वो उसको पहली बार मिली थी। कभी कभार उसको ये जगह अपनी मोहसिन लगा करती थी और अब यही जगह उसको जालिम और बुरी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो आखिरी बार इस जगह को देखना चाहता था। खुशहाल चेहरों का इज़्दिहाम जबकि उसकी मोहब्बत करला रही थी। लोग हाथों में हाथ डालकर फिर रहे थे जबकि उसकी मोहब्बत हाथ छुड़ाकर उससे कोसों दूर जा चुकी थी। लोगों के चेहरों पर खुशहाली थी जबकि उसका चेहरा जर्द और बदहाल हो गया था। मोहब्बत क्या रूठी थी। जिंदगी के हर रंग, हर खुशी ने उससे अपना दामन छुड़ा लिया था। कुछ ही अरसे पहले की बात थी जब वो अपने दोस्तों अमजद और बेजाद के साथ सी व्यू आया था और दाएं जानिब बने चाट के ठेले की जानिब उसकी नजरें उठी थीं और फिर वापस पलटना ही भूल गई थी। ठेले के करीब ठहरी सुनहरी बालों वाली लड़की जिसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, वो टिकटिकी बांधे उसी को देख रहा था। उसके साथ खड़ी दो लड़कियां उसकी सरंजिश कर रही थीं, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। अमजद और बेजाद आगे बढ़ चुके थे जबकि वो हवन्नक बना उसी लड़की को देखे जा रहा था। उसकी नज़रों का इर्तकाज़ था कि उसी पल उस लड़की ने भी इसकी जानिब देखा और उसकी पेशानी पर अनगिनत बल जाल की शक्ल में फैल गए थे। वो सबकी के एहसास से वहां से हट गया था। खाओ ना। बेजाद ने चाट की प्लेट उसके सामने की तो उसने बददिली से प्लेट ले ली।
ارے یہ تو شہزاد ہے، بہزاد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اور تبھی اسفند نے سامنے دیکھا اور مسمرائز ہو گیا۔ شہزاد کے ساتھ وہ تینوں لڑکیاں بھی تھیں۔ بہزاد ان سے ملنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اسفند نے بےتابی سے ان کے بارے میں پوچھا، یار وہ میری کزن کا دیور ہے۔ اور وہ تینوں لڑکیاں؟ امجد نے پوچھا۔ وہ اس کی کزنز ہیں۔ اسفند کی نظریں اب بھی بھٹک بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں جو اپنی کزنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اسفند نے اپنے دوست کو امریکہ پارسل بھیجنا تھا، اس لیے وہ سیونگ بینک آیا تھا۔ یہاں پر وہ ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا۔ وہ ایک کاؤنٹر پر گیا۔ ساتھ والے کاؤنٹر پر جائیں، ایک لڑکی نے قدرے روکھے انداز میں کہا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، لیکن اگلے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں تو دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ یہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے انتہائی پروفیشنل لہجے میں اس کا پارسل بک کیا اور رسید اس کو دے دی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتا ہی رہے، اور آج واقعی اس کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے بہزاد کو فون کیا اور پھر اس سے بات کی، اور آگے کے معاملات اتنی تیزی سے طے ہوئے کہ وہ خود دم بخود رہ گیا تھا، اور یوں درِ شہوار اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ 3 سال پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ وہ دونوں اپنی چھوٹی سی دنیا میں مست اور مگن تھے، لیکن کچھ دنوں سے شہوار کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ وہ جو ہمہ وقت اسفند اور گھر کی فکر میں گھلتی رہتی تھی، اب دونوں سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ وہ خوشباش آفس جاتی اور واپس آ کر گنگناتی رہتی، یا پھر ہمہ وقت فون پر چپکی رہتی تھی۔ اسفند کے اندر آنے پر سٹ پٹا کر فون بند کر دیتی تھی، اور کبھی کبھار اس نے خود اسے فون کان سے لگائے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ جبکہ اسفند بات کرتا تو وہ پھاڑ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اس کے فلم دیکھنے اور لانگ ڈرائیو پر چلنے کا محض کہہ دینا ایک نئی لڑائی کی شروعات کا باعث بنتا۔ وہ محض خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ اس نے 2-3 بار خود اس کو امجد سے فون پر بات کرتے سنا تھا، لیکن اس کے آنے پر وہ فون بند کر دیا کرتی تھی، اور وہ ایک ایسی ہی رات تھی جب دونوں کی لڑائی کی شروعات محض چھوٹی سی بات پر ہوئی تھی، لیکن لڑائی طول پکڑ گئی تھی۔ غصے میں شہوار نے 3 پلیٹیں توڑ دی تھیں، اور اسفند کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان تھا جو نکلا تھا، اور وہ بکتا بھگتا گھر سے نکل گیا تھا۔ ساری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو دل میں کہیں نہ کہیں ایک مبہم سی امید تھی کہ وہ بھی جاگ رہی ہوگی، لیکن اس کے سارے ارمان بھربھری مٹی کی طرح نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ وہ سر تک چادر تانے سو رہی تھی، اور اگلے دن وہ اس کے دفتر گیا تھا سوری کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ وہ تو 1 ہفتے سے آفس ہی نہیں آ رہی تھی، اور پھر اسفند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، حالانکہ کل وہ خود اس کو آفس کے دروازے پر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتی تھی؟ وہ غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، تیزاب کی بوتل اس کے قریب پڑی ہوئی تھی، اور وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اس بے وفا کو اس کی بے وفائی کی سزا ہر صورت مجھے دینی ہے۔ اس نے بائک گھر جانے والے راستے کی جانب ڈال دی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، شاید اس کے ساتھ اور بھی کوئی تھا۔ اس کا غصہ اور سوا ہو گیا۔ اس نے بوتل والا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اسفند، آپ آ گئے؟ شہوار نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو اندر لے گئی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اندر ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور مرد بیٹھے تھے۔ یہ میرے میاں اسفند، اور اسفند یہ ہیں مسٹر اینڈ مسز امجد،
میرے گائناکالوجسٹ۔ اسفند کے اندر کہیں جوار بھاٹا پھٹا تھا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ سامنے میز پر کیک کے اوپر ہیپی نیو ایئر کے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اسفند، آپ کی اہلیہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کے کیس میں کچھ کمپلیکیشن تھیں، اس لیے وہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جب اس کو بلاتی تھی یہ آ جایا کرتی تھی۔ ہاں جی اسفند، اور پورا 1 ہفتہ میں آفس بھی نہیں گئی تھی اسی سلسلے میں، شہوار نے چہک کر کہا اور ساتھ ہی کیک کا ٹکڑا اسفند کے منہ میں ڈال دیا۔ اسفند کے ہاتھ میں تھمی تیزاب کی بوتل نیچے جا گری تھی۔ اس نے پشیمانی سے سر جھکا لیا۔ گزشتہ الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ باہر چاروں طرف ہیپی نیو ایئر کی بازگشت تھی۔ شادی کے 3 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جب درِ شہوار کو یہ خوشخبری ملی تو ساتھ ہی پتہ چلا کہ اس کے کیس میں کمپلیکیشنز ہیں۔ اس نے یہ بات اسفند سے چھپا کر رکھی اور اپنا علاج کرواتی رہی، کیونکہ وہ نئے سال کی شروعات میں اپنے شوہر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور یہ سرپرائز ہی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شک کی دیوار حائل کر رہا تھا۔